امام زمان ہم سے راضی ہوں، ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ میری طرف سے آپ سب مومنین کو بہت بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں ماہ مبارک رجب کی، جو کہ آمد ہے، اور پہلی رجب امام باقر علیہ السلام، پھر امام تقی علیہ السلام، اسی میں آپ نے سنا ہے کہ ابھی شہادت امام نقی ہوگی، اس کے بعد پھر حضرت علی اصغر کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، پھر مولا علی علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے بہت ہی برکتوں والا۔ میں آپ لوگوں کی توجہات حاصل کرنے کے لیے، میں ہمارے ایک انکل، اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ اسلام آباد میں ایڈیٹر بھی تھے، اور ایک رسالہ اور ایک جو اخبار نکلتا تھا، تو انہوں نے 4 مصرے کہتے، وہ میں پڑھ دوں؟ تو آج چونکہ ولادت ہے حضرت امام محمد ابن علی یعنی الباقر علیہ السلام، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ میں یا تو نام علی ہے، یا محمد ہے، یا حسن ہے، یا حسین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہے محمد سے، دین اسلام ہے محمد سے، صبح کیا شام ہے محمد سے، دین اسلام ہے محمد سے، صبح کیا شام ہے محمد سے، جن کو آل نبی سے پیار نہیں ان کا کیا کام ہے محمد سے۔ اور چلتے چلتے جس طرح سے ایک قصیدہ پڑھا گیا، اور مجھے ایک 4 مصرے اور یاد آ گئے نصیر ترابی صاحب کے، یہ کیسی بزم ہے، کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، یہ کیسی بزم ہے، کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں۔ یہ کیسی بزم ہے، کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں۔ جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، کبھی بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں۔ چار مصرے اپنے بھی سنا دیتا ہوں۔ علی کو اپنا امام کہہ دے، علی کو اپنا امام کہہ دے تو خود کو ان کا غلام کہہ دے، علی کو اپنا امام کہہ دے تو خود کو ان کا غلام کہہ دے، ہے جس کے دل میں ولائے حیدر وہ اپنی ماں کو سلام کہہ دے۔ عرض یہ ہے کہ یہ میلاد، یہ جشن، یقیناً اس کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو امام کی زندگی ہے، جو امام کی سیرت ہے، جو امام نے زندگی گزاری، اور جیسے اگر میں پوچھوں، چونکہ ہم بھی پڑھنے والے ہیں، اگر مطالعہ نہ رکھیں تو ہم بھی بھول جائیں کہ کس سن میں امام علی کی ولادت ہوئی، تو مشکل ہو جاتا ہے بتانا لوگوں کے لیے کس سن میں امام حسن، ان کی ولادت کی تاریخ کیا، ہجری سال کیا تھا۔ لیکن یہ جو امام ہے، یہ امام محمد باقر، 5ویں امام، 7ویں معصوم، تو 5 اور 7 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے۔ اس سے یاد رکھیں گے، 5ویں امام ہے اور 7ویں معصوم ہے، 57 ہجری، یعنی 4 برس کے تھے جب واقعہ کربلا ہوا، 57 ہجری میں امام کی ولادت۔
اور 57 سال ہی امام کی عمر ہے. 57 میں 57 ایڈ کریں تو 114 ہجری امام کی شہادت. 114 ہجری یہ بھی یاد ہو جاتا ہے. اور امام علیہ السلام کی جو زندگی 57 برس، جس طرح سے میں نے عرض کیا، ہمارے ائمہ میں 57، 58، 50 اور 40، 28 برس کے، اور سب سے زیادہ جس کی عمر گزری، جنہوں نے گزاری، وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ ہے تقریباً 65 برس. تو اب میں چونکہ تھوڑی سی تاریخ دہراؤں تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. یعنی کہ رسول خدا 11 ہجری کو ان کی وفات ہے، ان کی شہادت ہے 11 ہجری، اور 11 ہجری میں ہی جناب سیدہ کی شہادت ہے. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے لحاظ سے الہی خلافت اگر آپ دیکھیں، وہ ظاہری میں بات نہیں کر رہا، تو وہ دور امامت تو وہ 40 ہجری میں ان کی شہادت ہے. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، اور 61 ہجری واقع کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اس کے بعد 61 ہجری سے 95 ہجری تک 34 برس امام زین العابدین کا دور امامت ہے. 95 ہجری میں ان کی شہادت. اب 95 ہجری سے یہ آج جن کی ہم محفل میں بیٹھے ہیں، میرا مولا امام محمد باقر، ان کا دور امامت شروع ہوتا ہے 95 ہجری سے، اور چلتا ہے 114 ہجری تک. تو یہ بنے 19 سال، بنے 19 سال. دور امامت کتنا ہے؟ 19 سال. یعنی اپنے بابا کے دور امامت میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ تقریباً 61 ہجری سے لے کر یعنی 34 سال تقریباً ہوتے ہیں. اور اپنے دادا کی دور امامت میں کتنی زندگی گزاری؟ تقریباً 3 سال 6 مہینے کچھ ایسے، یعنی 4 سال کے لگ بھگ دور امامت ہے. تو ہمارا مذہب جعفری ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب جعفری، یعنی ہم سے اس امام سے پہلے بہت سے ائمہ گزرے ہیں، ان کا نام سے مذہب کیوں نہیں کہلایا جاتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو فقہ ہے، ہمارے جو مذہب ہے، وہ مذہب فقہ محمدی بھی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے. لیکن فقہ جعفری اور فقہ باقری کیوں کہلاتی ہے؟ چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کا جو دور بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا، بنی عباس آ رہے تھے، اور ان کی جو رسہ کشی چل رہی تھی، اس میں میرے مولا کو موقع مل گیا اپنے دادا کے علوم پھیلانے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ جو ہم نے سیکھا ہے امیر المؤمنین سے، جو حدیثیں لی ہیں، ان کا نام، ان کی اشاعت، ان کے علوم پھیلائے. ان کی درسگاہ میں ہر ایک آیا، اور جب ہر ایک کو شاگرد بنایا، ہر ایک کو علوم محمد والے محمد سکھائے. اسی لیے دوسرے جو مذہب اہل سنت ہے، اس میں بھی ہمارے امام سے حدیثیں نقل ہیں. اور یہ بڑی ہی ایک غم کی بات ہے، یعنی دکھ کی بات ہے کہ امام علی سے نقل نہیں ہے. بخاری میں امام علی سے ایک روایت نقل نہیں ہے، لیکن امام باقر سے نقل ہے کہ مولا کو موقع مل گیا. اب میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا مطلب ہے کہ 100 سال جو شروع کے ہیں، جس میں امام چہارم تک، امام زین العابدین تک 95 ہجری تک جو دور گزرا ہے، بڑا سخت دور تھا. اس میں کیا تھا؟ اس میں حدیث نقل نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے خلیفہ نے، دوسرے خلیفہ نے پابندی لگا دی، حدیث کوئی نقل نہیں کرے گا رسول سے. فَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے. بس جو پوچھے حدیث کے بارے میں تو کہہ دو بیننا و بینکم کتاب اللہ، قرآن ہے.
حدیث نقل نہیں ہوتی، ایک بھی حدیث. اب یہاں پر بنو امیہ نے جتنے مظالم کیے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں آپ ساتھ ساتھ ہیں میرے، کہ جس طرح سے اس امیر شام نے 70 برس یا 90 برس کہا جاتا ہے ممبر پر لعنت ہوتی تھی امیر المومنین، دشنام ہوتا تھا امیر المومنین. اس نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، جو معاویہ فیکٹری چلی تھی بنو امیہ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو، تو امام نے حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا. حدیث توحید بتائی، نبوت بتائی، ولایت بتائی. اس طرح سے انہوں نے ابھی یہ حدیث پڑھی بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. اور ولایت سب سے افضل ہے ان میں، امام نے کہا. تو امام نے ایک ایک حدیث نقل کی، امام نے بتایا سب کو. اور یہ اس طرح سے نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ. کیونکہ مذہب اہل سنت میں مختلف جعلی حدیثوں کو نقل کر کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا، دور محمد والے محمد کے علوم سے دور کیا جا رہا تھا. اس لیے مولا نے حدیثیں نقل کی، حدیثیں بتائیں لوگوں کو تاکہ علوم پھیلے. اسی لیے امام کی ایک حدیث ہے اصول کافی میں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو صلوات پڑھیں. امام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ، بنا عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہماری ہی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی، ہماری ہی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی. اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اس کی معرفت نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ جب اس نے ہمیں خلق کیا، کہ ہم نور اول ہیں، ہم عقل اول ہیں، ہم روح اول ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں خلق کیا. جب ہمیں خلق کیا تو اس کے بعد ہمارے نور کو، اس کے نور عظمت کو اس ہیبت میں رکھا کہ جب اس نے ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ نے ہمارے نور پر نظر کی. اور شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب نور پر نظر کی تو ملائکہ گھبرا گئے کہ یہ نور خدا بندی تو نہیں ہے. تو ہمارے انوار نے تسبیح شروع کی. جب ہم نے تسبیح کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو سبحنا فسبحت الملائکہ. جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہم سے سیکھ کر تسبیح کی. سبحنا، جب ہم نے تسبیح کی، فسبحت الملائکہ، تو ملائکہ نے تسبیح کی، ہم نے تسبیح سکھائی ملائکہ. قدسنا فقدست الملائکہ، جب ہم نے اس کی تقدیس بیان کی تو ملائکہ نے ہمیں سنا اور انہوں نے ہم دیکھ کر اس کی تقدیس بیان کی. تو ملائکہ نے کس سے سیکھی؟ ہم صحیح سیکھی تسبیح. اور قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اس کو بنائے گا جو ظلم کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو یعنی کہ فرشتوں کے دل میں ہے کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تو کس کو بنا رہا ہے؟ اس کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کر چکا ہے، فساد پھیلائے گا. اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ انہوں نے کیوں کہا، کس کو دیکھ کر کہا، ان کے پیچھے پس منظر میں کیا تھا. اب اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن تسبیح ان سے سیکھی، ملائکہ سے سیکھی. پروردگار عالم نے ان کو نور عظمت سے بنایا. اب یہ آپ کے محضر میں یہ وہ ہستیاں ہیں. اب ابھی کچھ عرصہ پہلے سوال کیا گیا کہ بڑا ہی زبردست کہ یہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس شجاعت ہے، ان کے پاس خطابت ہے، ان کے پاس زور علم ہے، ان کے پاس طاقت ہے. خدا نے جو دی ولایت تکوینی ان کے پاس ہے، ولایت تشریعی ان کے پاس ہے. ہر ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے، ان سے اظہار ہوتا ہے. اور خداوند عالم بھی علیم ہے، وہ بھی علم رکھنے والا ہے، وہ بھی قادر ہے.
وہ بھی عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ وہ بھی محیی ہے، وہ بھی حی ہے، وہ بھی قیوم ہے. اسی طرح یہ بھی جو اس نے قدرت دی ہے ان کو، یہ اس کی صفات کے مظہر ہیں. سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ صفات. واہ 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 کیا یعنی جو خدا نے ان کو دے دیا اس کے مظہر کون ہے؟ محمد و آل محمد. تو ان کے ذریعے اظہار ہوتا ہے. اسی لیے شاید امام شافعی نے جو دیوان میں اشعار لکھے، امام شافعی نے دیکھا کہ یہ مجموعہ ازداد ہے علی کی ذات. یعنی ایک ہوتا ہے پہلوان، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے خطیب. جب وہ خطیب ہوتا ہے تو وہ شجیع نہیں ہوتا، وہ تلوار نہیں چلاتا. اور جو تلوار چلانے والا ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، وہ خطیب نہیں ہوتا. لیکن جب اس بارگاہ علوی میں ہم آتے ہیں تو یہاں ہمیں خطابت بھی نظر آتی ہے، علم بھی نظر آتا ہے، شجاعت بھی نظر آتی ہے، تقویٰ بھی نظر آتا ہے، زہد بھی نظر آتا ہے، عبادت بھی نظر آتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کفا فی فضل مولانا علی. یہ اب میرے شعر نہیں، یہ مولانا یہ شافعی کے شعر ہیں. یعنی کہ امام شافعی، مذہب شافعی، رئیس مذہب شافعی. کفا فی فضل مولانا علی، علی کی فضیلت میں یہ کافی ہے، ہمارے مولا علی کی فضیلت میں. انہوں نے کہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ. ان کی فضیلت میں یہ کافی ہے کہ اس میں شک ہو گیا کہ وہ اللہ ہے یا بندہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یعنی وہ کہتے ہیں یہ شک پیدا ہونا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ وہ وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات الشافی ولیس یدری. شافی مر گیا مگر وہ سمجھ نہ سکا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا. اب یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ مجموعے ازداد ہستیاں ہیں. لیکن جب ان کی باری آئی، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خداوند عالم کہتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں، وَنُرِيدُ ہم ارادہ کرتے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر احسان کر دیں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ضعیف کر دیے گئے ہیں. کمزور ہے نہیں، کمزور بنا دیے گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں. تو ضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو امام بنائیں، ہم ان کو اپنا وارث بنائیں، زمین میں ہم بنائیں. تو اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو امام بنائیں، ان کو اپنا وارث بنائیں. یہ خلیفۃ اللہ ہے. کیونکہ آج جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اصول کافی ہی کے حدیث ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں. وَنَحْنُ باب اللہ، ہم اللہ کا دروازہ ہیں جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. وَنَحْنُ لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہیں. وَنَحْنُ عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھ ہیں. اور جب یہ سب بتایا تو اس کی بات کہتے ہیں وَنَحْنُ وُلَاةُ امر اللہ، ہم اللہ کا امر ہیں، اللہ کا امر ہے. تو یہی عین اللہ ہے، یہی حجت اللہ ہے، یہی لسان اللہ ہے پوری مخلوقات پر، پوری مخلوقات پر. یعنی جو یہ کہہ دیں وہ اس کا امر ہے، جو یہ کر دیں وہ اس کا امر ہے. اسی لیے کوشش کی گئی کہ ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے، ان کو پیچھے رکھا جائے. اسی لیے لوگ آئے. اب عمر بن عبد العزیز آیا 100 ہجری میں. اس نے دیکھا کہ بہت ظلم ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا اور بہت اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے فتح بھی واپس کیا. اس نے یہ جو گالم گلوچ ہوتی تھی ممبر سے جمعے کے خطبے میں وہ بھی رکوائی. اس نے پھر سلسلہ شروع کیا. اس نے پھر ایک شخص ہے ابو بکر بن حازم، اس کو کہا کہ حدیثوں کا سلسلہ شروع کرو. اب جب حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کا حدیثیں بیان کرو. اب حدیثیں شروع کرو. اب یہ دوسری صدی ہجری شروع ہوئی. پہلی صدی ہجری میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی حدیث نہیں. پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ نے منع کر دیا حدیث نہیں ہوتی. یہ حدیثیں آپ نے لی کہاں سے؟
اگر میں سوال کروں جناب یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے لی؟ پہلی صدی ہجری میں تو حدیث ہی نہیں ہے، آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو کوئی سلسلہ، کوئی بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے، چین نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں، امام حسن عسکری کہیں کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حدثنی ابی، میرے باپ سے میں روایت کرتا ہوں. وہ حدثنی جدی، میں اپنے جد سے بیان کر رہا ہوں، اس کے باپ سے. وہ چلتے چلتے وہ حدثنی رسول اللہ، رسول اللہ نے بیان کیا حدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ان کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ رسول تک ہم کیسے گئے؟ ہمارا چین سلسلہ یہ کیسے جا رہا ہے؟ اس میں کوئی دار نہیں ہے. اس لیے وہی چیز لے رہے ہیں جو اللہ نے دی، جو جبریل نے پہنچائی، جو رسول نے لی، رسول نے علی کو دی، علی نے آگے حسن کو دی، اور چلتے چلتے ہم پورا سلسلہ، کہیں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں ہم پوچھیں گے آپ نے کہاں سے لی؟ 100 سال تک تو آپ کی حدیث ہی نہیں ہے. اب عمر ابن عبدالعزیز نے حدیث بیان کی. اب امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اب ان کا دور ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب حدیث تو ہم بھی بیان کریں گے. حدیث تو اب ہم بھی بیان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ لوگ بیان کریں گے تو اس میں غلطیاں ہیں، اس میں یہ شکوک ہیں، اس میں شبہات ہیں، یہ حق نہیں ہے جس طرح سے، اور حق کو ہم بیان کریں گے. تو اب امام نے بھی مدرسہ قائم کیا. امام نے مدرسہ قائم کیا اور امام نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی. امام نے علوم محمد والے محمد پہنچانا شروع کیا، فیض پہنچانا شروع کیا. خود امام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ میں نے اپنے دادا علی ابن ابی طالب سے لیا. ان کے علوم پہنچانا شروع کیا. تو اب جب ان کے علوم پہنچائیں گے تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب تاکہ ریکٹیفائی ہو جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ فلٹر لگ جائے، جو مذہبی اہل سنت کے پاس پہنچ رہا ہے اس کی تصحیح ہو جائے. اس کا ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. امام کے پاس آیا ایک شخص، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ متعہ کو حلال کہتے ہیں. آپ متعہ کو حلال کہتے ہیں. فرمایا احلہ اللہ فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو حلال کہا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو حلال کہا ہے. اور رسول خدا کی سنت بھی یہی رہی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اس پر عمل کس نے کیا؟ اصحاب نے اس پر عمل کیا ہے. تو یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میری طرف سے کوئی حجت نہیں ہے، حکم نہیں ہے. جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول کی سنت ہے، اور جس پر کچھ صحابی عمل کرتے رہے ہیں، یہ وہی چیز ہے. میں نے تو اس کو حلال نہیں. اب اس نے دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا لیکن دوسرے خلیفہ کے نام نے وہ تو منع کرتے تھے. تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو وانت علی قول صاحبک وانا قول علی رسول اللہ، کہ تو اس کے قول پر عمل کر، میں رسول کے قول پر عمل کر. تیرے لیے اگر وہ معتبر ہے تو اس کے قول پر عمل کر، لیکن میرے لیے رسول کی سیرت ہے، میں تو رسول کی سیرت پر عمل کروں گا، رسول کی سیرت پر. اسی لیے امام محمد باقر نے کہا ایھا الناس، لوگو این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور کہاں لے جائے جا رہے ہو، تو کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جانتے؟ حق اسی دروازے سے ملے گا. اور ایک مرتبہ کہا حسن بصری کو دیکھ کے فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ، حسن تو کہیں بھی جائے، یعنی البصری، اے حسن بصری تو کہیں بھی جائے، یمیناً و شمالاً، چاہے تو مشرق میں جائے چاہے تو مغرب میں جائے، ما یوجد علماً، تو علم نہیں پا سکتا، تجھے علم کچھ نہیں ملے گا الا ہا ہنا، ہمارے پاس کے بغیر. جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گا علم تجھے نہیں ملے گا. حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں، ان کا بڑے مجدد، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بصرہ کے رہنے والے، والی بصرہ، زندگی گزاری بصرہ میں. 24 ہجری میں ان کی ولادت ہے حسن بصری کی، 110 ہجری میں اس کی وفات ہے. کتنے برس ہو گئے؟ 90 سال ہو گئے تقریباً. 90 سال زندگی گزاری اس نے حسن بصری نے. اور آپ اہل سنت کی کتب میں دیکھیں حسن بصری سے روایتیں ملیں گی آپ کو.
حسن بصری روایت کرتے ہیں. حسن بصری بہت عظیم انسان ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، بہت عالم ہیں، بہت ملیں گے. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے بھی حسن بصری کا دور در کیا. امام نے کہا کہ فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ یعنی البصری، حسن بصری کہیں بھی جائے یمین میں شمال میں، مگر وہ علم نہیں پا سکتا جب تک اس دروازے پہ نہیں آئے گا. تو فقیہ بنا رہے بصرہ میں، عالم بنا رہے بصرہ میں. حسن بصری ہے، وہ حسن بصری ہے امیر المومنین شہید ہو گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں. حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا، حسن بصری کا کوئی نشان نہیں ہے. حسن بصری بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. واقعہ حرہ ہو گیا، حسن بصری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب زین العابدین، امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی، حسن بصری کوئی نظر نہیں آتا کہیں پہ، کیوں بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے، فتوے دے رہا ہے، اپنا علم جھاڑ رہا ہے، اپنے لوگوں کو اپنے علم سے مرعوب کر رہا ہے. امام باقر کا دور آ گیا. امام باقر کہتے ہیں حسن بصری تو جہاں بھی جائے، کہیں بھی جائے، علم ہمارے ہی در سے ملے گا. ہمارے در کے علاوہ وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. جس طرح سے امام سے سوال کیا، مولا مل عقل، مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل یہ ہے کہ عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، رحمان کی عبادت کی جائے. فرمایا کہ پھر پوچھنے لگا کہ وہ یہ تو عقل ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، تو معاویہ میں کیا تھا؟ معاویہ میں اس نے سوال کیا، اصول کافی کی حدیث ہے، معاویہ میں کیا تھا؟ امام نے فرمایا ہے النکرہ، وہ عقل نہیں تھی، وہ شیطنت تھی، وہ مکاری تھی. وہ عقل نہیں تھی، وہ شیطنت، وہ مکاری تھی. عقل کیا؟ عقل جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. اسی لیے عزیزان و تو زیارت جامعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے ائمہ کو؟ ہم اپنے ائمہ کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اشہد انک الائمۃ الراشدون، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب ہدایت کرنے والے ہیں، راشد ہیں، راشدون، المہدیون، ہدایت یافتہ ہیں، مہدی ہیں آپ سب. الصادقون، صادق ہیں، المتقون، متقی ہیں، المطیعون، آپ مطیع ہیں اللہ کے للہ، وقوامون بامر اللہ، اور اللہ کے امر کو قائم کرنے والے ہیں. اللہ کا امر کس کے ذریعے قائم ہوگا؟ انہی کے ذریعے قائم ہوگا، انہی کے ذریعے قائم ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کی زحمتوں کو زیادہ نہیں کرنا، ایک حدیث بھی سنا دوں امام کی. امام فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین چیزیں جو ہیں، من مکارم الدنیا والآخرہ، تین چیزیں جو ہیں دنیا و آخرت کے کمالات میں سے، کمالات میں سے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان تعفو عمن ظلمک. اب یہ بہت عجیب سا جملہ ہے امام نے کہا، لیکن امام کی حدیث کو کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا سرسری سا، میرا جملہ نہیں ہوتا، یعنی کسی عام بندے کا جملہ نہیں ہے، وہ امام کا جملہ ہے. اور امام کون ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، حجت اللہ فی الارض ہے، اللہ کی حجت ہے زمین پر، اس کے امر کو قائم کرنے والا ہے، اس کے امر کو قائم کرنے والا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دنیا و آخرت کی کمالات میں سے ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر تم پر ظلم ہو جائے اسے معاف کر دو. ہم تو آج تک یہ سنتے ہیں، دیکھیں اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو جائے تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں، فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ، اس دن ایک مؤذن اذان دے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہمارے ذاکرین خطبہ سب مصائب کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ یقیناً ظالم جان لیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا
اور وہ اسی طرف پلٹائے جائیں گے. جب وہ پلٹیں گے تو وہ جان لیں گے کہ انہوں نے جو ظلم کیا. وَسَيَعْلَمُونَ. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ أَن تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ. دیکھیے اس میں بھی حکمت ہے. امام نے کہا اگر تیرے اوپر ظلم ہو جائے، انڈیویجولی بات کی، انفرادی بات کی، تیرے اوپر ظلم ہو جائے تو معاف کر دے. تو حاکم ہے اپنے نفس کا، تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر سوسائٹی پہ اجتماعی ظلم ہو جائے، اس وقت نہیں کہا امام نے معاف کر دے. پھر ظالم کا گریبان پکڑ، مظلوم کا ساتھ. یہ صلوات پڑھے محمد والے. امام کی حدیث فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر ظلم ہو جائے تو معاف کر سکتا ہے، قادر ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن معاف کر دے، خیر ہے اس میں. لیکن معاشرے کی بات نہیں کی. کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے، وہ نہیں کہا امام نے کہ تو رک جا، خاموش ہو جا، معاف کر دے. نہیں، ظالم کا گریبان پکڑ دے، ظالم کو روک دے. کیونکہ امیر المومنین نے بھی یہ کہا، فرمانوں کہ کون عونا للمظلوم، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. امام علی نے کہا، انہوں نے کہا مظلوم کوئی بھی ہو، امام نے نام نہیں لیا، مظلوم کوئی بھی ہو بس مددگار بن جاؤ. اور ظالم کوئی بھی ہو اس کے دشمن بن جاؤ. کیونکہ یہ ہے عدل کا معیار. اور عدل کی معیار کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. آخری واقعہ سنا کر اجازت لیتے ہیں. لیکن یہ ان کا عدل ہے. ان کا عدل قائم کرنے والے ہمارے اصول دین میں عدل ہے. اہل سنت کے اصول دین میں عدل نہیں ہے، ان کے ہاں عدل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ وخیرہ وشرہ من اللہ وتعالی، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتب پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اور خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے. تو میں نے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر، وہ بڑے اسلامیات کے پروفیسر، پی ایچ ڈی کیا ہوا، اور پڑھاتے جا کے ماسٹرز والوں کو، بیچلرز والوں کو جا کے وہ پڑھاتے. تو انہوں نے یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یعنی آپ نے سب نے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، انہوں نے یہ لکھا. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ سب تو آپ نے جو اوپر لکھا ٹھیک ہے، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ، لیکن جو خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. میں نے کہا پھر تو سب قبر میں سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ باتیں آپ چھوڑیں، یہ باتیں نہیں آپ کریں ابھی اسی وقت. یہ باتیں ایسے آسان نہیں ہے سمجھ میں آنے والی. خیر ہی و شر ہی میں، کیونکہ اس کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ علم اہل بیت سے نہیں لیا. جب علم اہل بیت سے نہیں لوگے، قیاس کرو گے. اور قیاس سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ امام نے کہا اول من قاس ابلیس، قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. اور آپ کے اصول دین میں عدل نہیں ہے، قیاس ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ عدل. اور عدل کی مثال آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین پر جب کا حق غصب کیا گیا 11 ہجری میں، تو ان کے ساتھی، جو کچھ ساتھی تھے، ابو ذر، سلمان، مقداد، اس میں زبیر بھی تھا، زبیر بن عوام، جس کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر. تو زبیر مولا کی حمایت میں نکلا، اس نے تلوار نکالی. زبیر کہ مولا کا حق غصب کیا گیا، مولا کے ساتھ تھا، اور اس کو پھر کسی ایک شخص نے اس کی تلوار گرا دی اور اس کو دبوچ لیا، اور ظاہر وہ پھر پکڑا گیا، چپ ہو گیا. یہ زبیر ہے، مولا کی حمایت میں نکلا، اور مولا کا حمایتی ہی رہا. 40 ہجری آ گیا، ابھی تک 11 ہجری، اب 40 ہجری آ گیا. 29 سال، 40 ہجری نہیں، 35 یا 36 ہجری، جب مولا خلافت پر بیٹھے، تو جب یہ آ گیا، اب 25 سال گزر چکے. وہ زبیر، وہ 11 ہجری والا، اب 36 ہجری والا. مولا جب خلافت کے منبر پر بیٹھے اور آئے اور سب نے بیعت کی، اب زبیر سوچ رہا ہے کہ مولا اس کو کچھ درہم و دینار دیں گے، وزارت دیں گے، کوئی اس کو والی بنا دیں گے، حاکم بنا دیں گے، کسی بصرہ کا، کسی گورنری دے دیں گے کچھ.
کچھ بیت المال سے کچھ مل جائے گا، مطلب عہدہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ وزارت مل جائے گی آپ کی زبان میں. جب مولا نے اس کو نہیں دی، کوئی عہدہ نہیں دیا، تو یہی زبیر ہے. آپ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ جنگ جمل میں آ گیا مولا کے خلاف. جنگ جمل کہاں حمایتی تھا، کہاں کیا ہوا؟ مولا کے خلاف. یہ ہے عدل علی، عدل. اور یہ ہے ہمارے سارے ائمہ کا عدل، ہمارے سارے ائمہ کا. اس لیے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں، اور ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا یہ لازمی کیا کرو. وہ کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. میرے قلب کو، ہمارے قلب کو دین پر قائم کر، قائم رکھ. بے شک کیونکہ کسی وقت انسان پلٹ جائے نہیں معلوم، کسی وقت پلٹ جائے نہیں معلوم. یہ شمر، آخری مثال دے کر عرض ختم کر رہا ہوں میں. شمر ملعون لعین امیر المومنین کے لشکر میں جنگ کی 36 ہجری 37 ہجری صفین کا میدان مولا کے ساتھ. 37 ہجری سے 61 ہجری میں اب جائیں کیا بن گیا؟ ملعون. نہیں معلوم کون کہاں سے کہاں راستہ بھٹک جائے. اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا، اور زیارت جامعہ کا جملہ آخری، زیارت جامعہ ضرور پڑھا کیجئے کہ وہ ائمہ کی اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں ائمہ کے مناقب بھی ہیں، اس میں رابطہ بھی ہے جو ہمارا ہے ائمہ سے. وہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں کہ آپ جو ہیں، آپ واللازم لکم لاحقون، کہ جو آپ سے وابستہ ہو گیا وہ حق سے وابستہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور والمقصر فی حقکم زاہق، جو آپ کے حق میں تقصیر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. جو آپ سے ملحق ہوا وہ حق سے ملحق ہوا. والمقصر فی حقکم، جس نے آپ کے حق میں تقصیر کی، زاہق، وہ ہلاک ہو گیا. اور اس کے بعد زیارت کا جملہ ہے، یہ بھی امام سے ہے کہ والحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے، وفیکم آپ میں ہے، ومنکم آپ سے ہے، والیکم آپ کی طرف ہے. یعنی حق آپ ہی ہیں، آپ جو کہہ دیں حق ہے، آپ کی طرف حق ہے. آپ سے جو صادر ہو جائے وہ حق ہے، آپ کی طرف جو جا رہا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے. اس کے علاوہ سب باطل ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.